السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو حضرات گرامی، ایک سوال آتا ہے کہ نکاح کا کرنا، شادی کا کرنا کیا ہے، سنت ہے یا فرض ہے، کیا ہے؟ تو حضرات گرامی، آپ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا، موقع محل کے حساب سے اس کے اوپر وہ لاگو ہوتا ہے۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ کبھی تو اس کے اوپر نکاح کا کرنا فرض ہو جاتا ہے، کبھی تو اس کے اوپر نکاح کا کرنا واجب ہو جاتا ہے، کبھی تو اس کے اوپر نکاح کا کرنا مستحب ہو جاتا ہے، کبھی تو اس کے اوپر نکاح کا کرنا جو ہے حرام ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ اب آتے ہیں کہ نکاح کا کرنا فرض ہے یا سنت ہے۔ دیکھیے، نکاح کا کرنا جو ہے نا سنت ہے، نکاح کا کرنا سنت ہے، اور جو ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، اس شخص کے اوپر شادی کا کرنا یا نکاح کا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ اگر وہ شخص اگر نکاح نہیں کرتا ہے، اگر کوئی شخص اگر نکاح نہیں کرتا ہے اور اس کو ڈر ہے کہ میں کبھی ہے نا زنا کاری میں مبتلا نہ ہو جاؤں، بدکاری کام کرنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں، کیونکہ شیطان جو ہے نا بھٹکاتے رہتا ہے اس شخص کو، شیطان جو ہے بھٹکاتے رہتا ہے کہ تو یہ کر، تو یہ کر، تجھے سکون ملے گا۔ تو پھر آخر کر وہ انسان کیا کرتا ہے، نکاح نہ کرنے کی بجائے وہ زناکار میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کام کو کرنے میں اس کو لطف آتا ہے، اس کو مزہ آتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ زنا کا کتنا بڑا گناہ ہے، اس کو صرف مزہ آتا ہے اور لطف آتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے اس شخص کے اوپر جو ہے نکاح کا کرنا اور شادی کا کرنا فرض ہو جاتا ہے، تاکہ وہ گناہ کے کام میں مبتلا نہ ہو جائے، بدکاری اور زنا کار میں مبتلا نہ ہو جائے۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ یعنی پہلی بات تو یہ نکاح کا کرنا کیا ہے، سنت ہے، اور اس وقت فرض ہو جاتا ہے جس وقت کہ وہ کسی فحشی کام میں، زناکار میں یا بدکاری میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اس سے پہلے پہلے وہ انسان نکاح کر لے، سنت کے مطابق نکاح کر لے، اور اپنی بیوی سے جو ہے جو زنا کرنے کے بجائے وہ اپنی بیوی سے وہ اپنا خواہش کو پورا کر سکتا ہے۔ تو اس وقت اس کے اوپر جو ہے نکاح کا کرنا اور شادی کا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔ ایک تو بات یہ ہو گئی۔ دوسری بات ہے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا، اس شخص کے اوپر جو ہے نا نکاح کا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ واجب کس صورت میں ہوتا ہے؟ دیکھیے، واجب اس صورت میں ہو جاتا ہے کہ وہ شخص جو ہے نا نکاح کرنے کے بعد اپنی بیوی کو، یعنی کوئی اس کے پاس مال و دولت ہے اور اس کے ذریعے سے اس کی بیوی کو کسی چیز سے تکلیف نہ ہو، ہر خواہش وہ پوری کر سکتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ نان و نفقہ بھی دے سکتا ہے۔ سمجھ لیں میری بات کو؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ نکاح نہیں کرتا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہے نا اس نکاح نہ کرنے کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے یا وہ گندا کام میں مبتلا نہ ہو جائے، تو اس وقت جو ہے اس کے اوپر نکاح کا کرنا اور جو ہے اپنے بیوی کو بالکل سکون کے ساتھ رکھ سکتا ہے، اپنی بیوی کو سکون کے ساتھ رکھ سکتا ہے، تو اس وقت اس کے اوپر جو ہے نکاح کا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے میری بات کو؟ نکاح کا کرنا کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے۔ تو اب وہ نکاح کر سکتا ہے کیونکہ اس کے پاس بے شمار مال و دولت ہے، اس کی وجہ سے اس کی بیوی کو کسی چیز کی تکلیف بھی نہیں ہوگی، اور نان و نفقہ بھی وہ آرام سے دے سکتا ہے، بیوی کو اچھی طرح کھلا سکتا ہے، پہنا سکتا ہے۔ تو اس وقت اس شخص کے اوپر جو ہے نکاح کا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ میرے بات کو آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، اور اگر آپ کے دماغ میں کچھ بھی اشکال ہو، آپ میرے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اب میں آپ سے جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اپنے دوستوں کے پاس شیئر کریں، تاکہ جن کو معلوم نہیں ہے وہ اس بات کو سمجھ لیں اور جان لیں، اور اس سے ان کو فیض حاصل ہو سکے۔ اب میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔